أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہو جو فاضل ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ یہ سورہ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا۔ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں اس کے تعلق سے ہے یہ آیت، کیونکہ زکوٰۃ کے تعلق سے تو ساری باتیں کی وضاحت کر دی گئی، اور اس کے تعلق سے جتنی بھی ضروری باتیں تھیں وہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کی تشریح فرما دی، اور اس کا اعلان فرما دیا گیا کہ اس کے مصارف کیا ہوں گے اور اس کی مدت کیا ہوگی، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر مالی حقوق عائد کیے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ۔ یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے۔ اصل میں تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں انفاق کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ دین و ملت کے تحفظ کے لیے آدمی کو اپنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ اس وقت چونکہ خانہ کعبہ کو مشرکین کے قبضے سے آزاد کرانے کا کام زیادہ اہم تھا، اور اس مقدس ترین جہاد میں غیر معمولی قربانیوں کی ضرورت تھی، اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنی ناگزیر ضروریات اور مستحقین پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ فاضل بچا رہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیگر صدقات اور دیگر حقوق عائد کیے ہیں، جس کو وقتاً فوقتاً پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کئی ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زکوٰۃ کے مد سے پوری نہیں ہو سکتی، اس کو نفلی صدقات ہی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو تمہارے پاس تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو اس میں سے تم کو خرچ کرنا چاہیے، قل العفو کہہ کر، یعنی جو ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے بغیر کوئی تلخی کے، بغیر کوئی تکلیف کے، اطمینان کے ساتھ، جو سہولت کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، کچھ اس میں پابندی نہیں ہے کہ اتنا خرچ کرنا یا اتنا خرچ کرنا۔ جس قدر بھی تم اچھی نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں قابل قبول ہوگا۔ لیکن اس بات کا بھی لحاظ کرنا ہوگا اس صورت میں کہ تمہارے جو اہل و عیال ہے، اہل و خاندان ہیں، تمہارے زیر کفالت جو لوگ ہیں، ان کی ضروریات یہ سارے کاموں پر مقدم رہے گی۔ ان کی ضروریات کو چھوڑ کر اور ان کے حق میں کمی کر کے، حق تلفی کر کے تم کو یہ مال دیگر مقامات پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی ضرورتیں مقدم ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہوگا، اور جو تمہارے زیر کفالت لوگ ہیں، تمہارے اہل و عیال ہیں، ان پر پہلے خرچ کرنا، اس کے بعد جو کچھ بھی بچا رہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو واضح فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اس میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں بھی اگر تم کو خرچ کرنا ہو تو اس طرح نہ کرو کہ پورے کا پورا دے بیٹھو، اس کے بعد بلام مزدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ لا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، فرمایا وہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح بھی نہ کر دو کہ اپنے مال کو اڑا دو، اور یعنی اس طرح بھی نہ کر دو کہ اپنی
گردن سے ہاتھ بندھا ہوا رکھ دو، یعنی دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں، بلکہ افراط و تفریط کے بغیر درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا اور دیگر ضروریات پر بھی خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنا۔ بالکل نہیں دے رہے ہیں، گردن سے باندھ کر رکھ لیے ہیں، ہاتھ کسی کو کچھ نہیں دیتے، ایسا بھی نہیں، اور نہ ایسا کہ پورے کا پورا دے ڈالا، اس کے بعد پھر در در بھیک مانگنا پڑے اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت آ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ جو ہے ہدایت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس طریقے سے ہم تم کو آیتیں اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں کے فوائد اور مصلحتیں تمہارے سامنے ہونی چاہیے، تم اس پر غور و فکر کرو، اپنی فکر کو متوازن بناؤ۔ یعنی عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، شدت پسندی۔ یہ شدت پسندی اچھی چیز نہیں ہے اسلام میں، یہ اعتدال پسندی کی جو ترغیب دی گئی ہے، تعلیم دی گئی اس میں اسلام میں۔ بالکل ادھر ہی ہو گئے یا بالکل ادھر ہو گئے، ایسا نہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی جو ہے ناجائز چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا کر دین کو رہبانیت کی شکل دے دیتے ہیں، یعنی جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا کرنا اور ایک اعتدال پسندی کے ساتھ جو ہے کاموں کو انجام دینا۔ قرآن اسی فکر انسانی کو اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اس میں توازن پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے مصلحتوں کو سمجھ سکے اور درمیانی راہ اختیار کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو جس میں ان کی بھلائی ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون بگاڑ چاہنے والا ہے اور کون بھلائی چاہنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مشقت میں ڈال دیتے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اس میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کا سوال کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جیسا کہ دیگر قوموں نے یتیموں کے حقوق کو جو ہے ہڑپ کر لیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح عرب میں بھی یہی رواج تھا، یتیموں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں قرآن نے بڑی سخت تاکید کی اور بڑی سخت وعیدیں آئی۔ سورہ نساء 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اس میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ ناحق، ان کا حق ادا نہیں کرتے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور وہ بہت جلد اس دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں، یہ فرما دیا گیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت ان کو تشویش ہوئی اور پریشان ہوئے، اور کئی ایک مقامات پر یتیموں کے حقوق کی بات قرآن میں کی گئی ہے۔ سورہ نساء میں دوسرے مقامات پر بھی جو ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم جلدی کر کے زیادہ یتیموں کا مال مت اڑانے کی کوشش کرو، تاکہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو تم کو جو ہے ان کو واپس کر دینا ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ تو یتیموں کے مال کی حفاظت کے تعلق سے قرآن نے جو احکام دیے ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اس کے پیش نظر لوگ اس حد تک احتیاط برتنے لگے تھے کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہوتا اس کے کھانے پینے کا انتظام بالکل الگ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ اگر یتیم کے کھانے میں سے فاضل بچ جاتا تو اس کے بھی کھانے سے اعتراض کرتے کہ کہیں یتیم کا مال کھانے کی تعریف نہ آ جائے۔ اس شدت احتیاط کی وجہ سے لوگ پریشانی محسوس کرنے لگے تھے۔ یعنی ہو رہا یہ تھا کہ صحابہ کرام حکموں کے پابند تھے، جب ایک حکم آ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تو پھر اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے تعلق سے بڑے سخت احکامات آئے تھے، تو وہ لوگ جس گھر میں یتیم رہتا تھا اس کا کھانا ہی الگ بنا دے رہے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بچہ کم کھانا کھاتا اور وہ بچ جاتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ سڑ جاتا، خراب ہو جاتا، اس کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بڑی پریشانی ہو رہی تھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس سلسلے میں کہ اگر یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل کر کے کھانا پینا اور مشترک رکھا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ تو اس میں جواب دیا گیا کہ اگر مصلحت ہو تو مصلحت کے تحت تم ایسا کر سکتے ہو، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تم ایسا مت سمجھو کہ وہ بالکل الگ ہیں۔ ہاں، ان کے مال کی حفاظت کی خاطر ایسے سخت احکامات دیے گئے ہیں، لیکن اگر مصلحت اس میں ہو، اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ ان کے مال کو الگ رکھا جائے تو پھر ان کے مال کو الگ رکھنا چاہیے، اور اگر مصلحت اسی میں ہو کہ سب مل کر اگر ان کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں، ملا کر کھانا پکایا جا سکتا ہے تو پھر ویسا ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تم میں سے کون فسادی ہے، کون اصلاح کرنے والے ہیں۔ تم اگر اصلاح کرنے کی نیت سے کوئی اچھا کام کر رہے ہو، اس کے باوجود اگر تمہارا ارادہ خراب کرنے کا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی کمی پیشی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، اس میں واضح فرما دیا گیا۔ اس لیے تم کو اس میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو بہتر ہے وہی اختیار کیا جائے۔ بالکل ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک قانون ہے بس ایسا ہی کرنا ہے، نہیں، اس میں رعایت دی گئی ہے تمہیں۔ تم دیکھو کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور ان کے حق میں کیا بہتر ہے، کہیں پر تم ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ اگر تم کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، اس کی سزا تم کو دیں گے اور تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر تم اچھی نیت سے کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اگر اپنے ساتھ شامل کر لینا ان کے حق میں مفید معلوم ہو تو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہی تنبیہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اس اجازت سے غلط فائدہ اٹھا کر یتیموں کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون اس کی واقعی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو۔ اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ قانون تمہارے لیے بڑا سخت کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، غالب ہیں، اس کے ساتھ حکیم بھی ہیں، ان کے سارے فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر ایسا قانون سخت کر دیتے تو پھر تم اس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور تم کو جو تنگی پیش آ رہی تھی بالکل ایسی ہی تنگی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو نرم کیا اور یہ فرما دیا گیا کہ جس میں مصلحت ہو اس کو اختیار کرو، جس میں اس کی بھی بھلائی ہو تمہاری بھی بھلائی ہو، اور تم اس میں لوٹ کھسوٹ کی کوشش مت کرو اور مار کر کھانے کی کوشش مت کرو، اس کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پر کوئی غلطی اور کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔